بھی تشریف لے آئی. یہ بھی پاکستان تو کیا دنیا میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک آئینی ادارہ چل کے جیل آ رہا ہے. ماشاءاللہ اتنی انہیں صورت تھی کہ توہین عدالت کے مقدمے کی، حالانکہ وہ فوجداری ہوتا ہی نہیں ہے توہین عدالت، اور اس میں بھی تشریف لے آئے. وہ 3 جنوری کی تاریخ پڑ گئی اور اس میں فرد جرم نہیں لگا. پھر جناب وہ سائفر والا کیس بھی، اس میں بھی جو ہے جج صاحب تشریف لائے، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ کل ہائی کورٹ اسلام آباد میں اس کی سنوائی ہونی ہے. اس کا جو ایک اوپن ٹرائل کی حد تک جو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے عدالت عالیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یعنی اوپن ٹرائل تو ایک طرف رہا، الٹا انہوں نے بالکل بند کمرہ کر دیا کہ نہ کوئی وکیل جا سکتا ہے، نہ رشتہ دار جا سکتے ہیں، نہ میڈیا جا سکتا ہے. اور اس کو تو ہے بالکل اس قدر تضحیق کی اس عدالت عالیہ کے اس ڈویژن بینچ کے فیصلے کی کہ اس کو بھی حالانکہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے کے انہی جج صاحب کے سارے وہ واش آؤٹ کر دیے تھے، فرد جرم بھی اور شہادتیں بھی جو قلم بند شدہ تھیں. وہ بھی خیر پرسوں کی تاریخ ڈال کے جج صاحب حسنات صاحب چلے گئے. اور پھر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جسٹس جج بشیر احمد صاحب جو ہے، محمد بشیر صاحب، ان کے ہاں تھے. تو اس میں ضمانتیں تھیں محترم عمران خان صاحب کی، چونکہ وہ سائفر میں ہونے کے بعد اب 2 ہی کیسز رہ گئے جس میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں بعد گرفتاری آج لگی ہوئی تھیں. 2 قبل از گرفتاری ضمانتیں بشرا بی بی کی لگی ہوئی تھیں، اور تیسرا جو ہے توشہ خانہ کا جو نیب عدالت میں مقدمہ تھا وہ بھی لگا ہوا تھا. 5 مقدمات جو ہیں وہ محمد بشیر صاحب جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج ہیں ان کے پاس تھے. تو وہ میں نے کہا کہ جی چونکہ الیکشن آیا چاہتے ہیں اور محترم عمران خان صاحب اپنے پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطہ سے الیکشن کے لڑ بھی رہے ہیں، 3 سیٹوں سے وہ امیدوار ہیں، اس لیے پہلے ضمانتیں ان کی سنی جائیں تاکہ ان کو مخلصی ہو اور وہ اپنا جو ہے الیکشن بھی لڑ پائیں اور اپنی پارٹی کی جو ہے اسپیئر ہیڈ کریں کیمپین کو بھی. اس لیے یہ چونکہ ان کی آزادی سے منسوب ہے یہ درخواست ہے، اس کو پہلے سنا جائے. چنانچہ ہم نے پہلے اس کو سنوایا. القادر جو ہے ٹرسٹ کیس کو ہم نے پہلے سنوایا، اور اس میں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو بات کرتے ہیں، یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو لندن UK کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، ان کے 2002 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے انہوں نے حسن نواز، محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند کا جو ٹرانزیکشن تھا، جو 1 ہائیڈ پارک کا انہوں نے 50 ارب روپے میں جو انہوں نے بیچا خیر سے بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ کو، جو ملک ریاض صاحب کے فرزند ارجمند اور ان کی جو ہے بہو کے اکاؤنٹس میں جو پیسہ گیا اتنا، تو وہاں سے جو ہے سسپیشس ٹرانزیکشن کے طور پر یہ دسمبر 2018 میں 14 دسمبر 2018 میں اس کی شروعات ہوئی. اور وہ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پیسے کو ضبط کیا، انہوں نے جو ہے ضبط کیا، اور وہاں سے جو ہے انکوائری شروعات ہوئی. اب ظاہر ہے کہ محترم نواز شریف صاحب تو ماشاءاللہ ذل سبحانی کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا، نہ ان کے فرزند ارجمند کو پوچھ سکتا ہے، وہ تو اس میں ملزم نہیں ہے. شروعات وہاں سے ہوتی ہے لندن میں، جو نیشنل کرائم ان کی ایجنسی ہے برطانیہ کی، وہ جس سے یہ انکوائری شروع کرتی ہے. اس کے بعد 119.7 بلین جو ہے وہ ملین پاؤنڈز وہ انہی کے اکاؤنٹس میں، وہ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے فریز کرتا ہے وہ اکاؤنٹ کو بھی.
تو 50 یہ ہو گیا اور 119.7 ملین پاؤنڈز گریٹ برٹن پاؤنڈز جو ہے یہ بھی فریز کر لیا انہوں نے. اور پھر ون ہائیڈ پارک جو ہے جو حسن نواز کی پراپرٹی تھی اس کو انہوں نے بیچا اور 39 ملین گریٹ برٹن پاؤنڈ 39 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی انہوں نے فریز کر کے. اور پاکستان ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے نیشنل کرائم ایجنسی UK اور بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کے درمیان ایک ان کا پرائیویٹ معاہدہ ہوتا ہے جس میں وہ اجازت دیتے ہیں کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جو 460 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب پر جو بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کراچی تھا جو انہوں نے وہاں سے زمینیں خریدی تھیں، سپریم کورٹ نے وہ پینلٹی کے طور پر انہیں کہا کہ آپ نے یہ زمینیں جو خریدی ہیں یہ اس کی کم قیمت دی ہے، لہذا 460 ارب روپیہ جو ہے آپ دیں تو سندھ گورنمنٹ کو وہ جائے گا. اور اس کی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اکاؤنٹ کھولا گیا جو رجسٹرار سپریم کورٹ نے کھولا، اور وہ 460 ارب کی ریکوری کو انہوں نے سٹیگر کیا کہ اس طرح قسطیں دے کر آپ نے دینا ہے، چونکہ آپ نے جو بیریا ٹاؤن کراچی بنایا ہے اس کی جو زمین کی قیمت ہے وہ آپ نے کم دی ہے، اور جو 460 ارب روپیہ لہذا آپ کے ذمہ بنتا ہے وہ آپ جمع کروائیے گا. تو یہ اس سلسلے کا اکاؤنٹ تھا. چنانچہ نیشنل کرائم ایجنسی لندن کے درمیان اور بیریا ٹاؤن لمیٹڈ کراچی کے درمیان یہ معاہدہ پرائیویٹ ہوتا ہے، اور ان کے اس قانون کے تحت جب تک دونوں فریقین جب تک اجازت نہ دیں اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا، پرائیویٹ رکھا جائے گا. سو وہ بند لفافہ جو تھا وہ صرف اس کی حد تک تھا، اس میں نہ کوئی حکومت پاکستان کا تعلق تھا نہ عمران خان کا تعلق تھا. وہ پیسہ سیدھا وہاں سے لندن کے بینکوں میں سے آتا ہے اور وہ سیدھا کا سیدھا رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے. اب موجودہ چیف جسٹس صاحب نے اس کی امپلیمنٹیشن میں وہ سارے کا سارا رقم جو ہے وہ سرکار پاکستان کو دولت مدار میں ٹرانسفر کروا دیا ہے. سو کہاں سے آیا؟ یہ بار بار کہتے ہیں جی سب سے بڑا اسکیم اور سب سے بڑی کرپشن. تو اس میں ایک دھیلا خان صاحب کے پاس نہیں آیا، نہ حکومت پاکستان کا اس سے سروکار تھا. اس لیے کہ سوورن گارنٹی میں جس کا بین الاقوامی قانون کے تحت ہم سگنیٹری ہے پاکستان بھی، وہی چیز جو ہے اس وقت کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے انچارج تھے شہزاد، انہوں نے سمری جو ہے بنا کے کابینہ کے سامنے اپروول کے لیے رکھی، اور اس سمری میں لکھا گیا کہ اگر تو آپ اس کو جو ان کا پرائیویٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اگر آپ اس پہ منوان عمل کرتے ہیں تو یہ پیسہ آرام سے آ جائے گا، اور اگر آپ کو کوئی اور طریقہ جو ہے چاہیے اس پر تو پھر آپ کو مقدمہ کرنا پڑے گا، اور مقدمے میں وہ پتہ نہیں کتنے اخراجات ہوں گے اور کتنا وقت لگے گا طوالت. سو اس سے مترشح ہوا کہ کوئی جرم ہوا ہی نہیں سرے سے جس میں خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو کیا جائے. اب اس کا جو ہے ایک سہاوے میں ملک ریاض زمین دیتا ہے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کے لیے. یونیورسٹی بنا کے دی، اس میں طلباء مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہ زمین موجود ہے، وہ ٹرسٹ کے نام ہے. ٹرسٹ میں سے ایک دھیلا نہیں نکال سکتا کوئی ٹرسٹی، نہ عمران خان، نہ بشرا بی بی، نہ کوئی اور اس لیے وہ ٹرسٹ فنکشنل ہے. بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی موجود ہے. اس میں بھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو عمران خان یا بشرا بی بی نے ہو. سو اس کا میں نے بتایا کہ کوئی جرم ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے، سوائے اس کے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر کے پابا سلاسل کیا گیا ہے عمران خان. اسی طرح دوسرے کیس میں بھی جو توشہ خانے کا تھا، اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ ذرا 1947 سے ریکارڈ تو منگوائیے گا. یہ تو سارے صدور
سارے جو ہے وزیر اعظم اور ان کے بچے جو بھی تحائف موجود تھے وہ اپنا پیسے دے کر اپریزر کے ذریعے وہ جو لیتے تھے اس کی قیمت بھر کے لیتے تھے، اور اس لیے خان صاحب نے تو 20% کی بجائے 50% کر دیا کہ آپ 50% دے کر آپ پیسے لے سکتے ہیں، جبکہ پہلے اس سے جو ہے وزیر اعظم یا جو صدور تھے یا جتنے بھی اکابرین تھے وہ 20% دے کر وہ تحائف اپنے پاس رکھنے کے مجاز سے اور رکھا کرتے تھے۔ خان صاحب نے 50% کا رولز میں کر دیا اور 50% دے کر جو ہے انہوں نے کیا، اور میں نے انہیں بتایا کہ جناب اعظم خان جو بنائے ہیں انہوں نے گواہ 2 مہینے انہیں جو ہے محبوس رکھا گیا، ان کا فیملی ساری پریشان رہی، اور اس کے بعد اگر بیان لیا گیا ہے تو یہ مسعود محمود بنانے کی کوشش نہ کریں۔ بھٹو کو بھی اسی طرح کا ایک گواہ بنا کے پھانسی دے دی گئی تھی۔ یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سائفر کے کیس میں جب ضمانت لی عمران خان صاحب کی تو انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ 1947 سے کہ کبھی ہم اپنے کوئی وزیر اعظم کو ہم نے عزت سے جو ہے جانے نہیں دیا ہے، کسی کو پھانسی دی اور کسی کو تا حیات نااہل کیا اور کسی کو پابہ سلاسل کر دیا ہے، تو اس لیے یہ کھیل تماشا بند ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ اور چونکہ الیکشنز ہوا چاہتے ہیں تو الیکشن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان نہ بنتا اگر مسلم لیگ نون کی قیادت مضبوط نہ ہوتی۔ قیادت کا اتنا اثر ہوتا ہے ایک سیاسی جماعت اور ایک پولیٹیکل پروسیس پر کہ ملک سنورتے بھی ہیں اور ملک بگڑتے بھی ہیں اگر قیادت نہ ہو۔ تو قیادت کو منہدم کر کے عمران خان کو آپ جیل میں رکھ کے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جس کے سب سے زیادہ اس تمام سیاہ بادل اور سیاہ رات کے باوجود اور تشدد اور جبر کے باوجود سب سے زیادہ امیدوار اس الیکشنز میں اگر دیے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے آئے ہیں، اور اس لیے اسی سے اندازہ کر لیجئے گا کہ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ جتنا جبر اور تشدد کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ پی ٹی آئی کو جلا ملتی ہے۔ دوسرے میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ سپریم کورٹ کا لیٹسٹ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی الیکشن لڑ رہا ہو تو پھر یہ گراؤنڈ کافی ہے کہ اس کو ضمانت پر چھوڑا جائے، کیونکہ اس سے پاکستان کی ریاست کا جو وجود آرٹیکل 7 میں عوام کے نمائندوں کے ذریعے آنا ہے وہ پاکستان کی سمت جو ہے اگلا پاکستان کی تاریخ کو متعین کرے گا، پاکستان کی معیشت کو کرے گا، پاکستان کے عوام کو جو ہے خوشحالی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے عمران خان کی ضمانت لیجئے گا۔ میرے دونوں کیسز میں استدلال کے بعد جو ہے وہ پروسیکیوٹر صاحب نے نیب کے انہوں نے کل کے لیے جواب دہی کے لیے مانگی ہے، اور کل 12 بجے اب مزید سنوائی ہوگی۔ وہ جہاں تک تعلق ہے ایک اور درخواست جو ہم نے دی تھی دفعہ 94 ضابطہ فوجداری کے تحت کہ 47 سے جتنے تحائف تحفہ خانہ توشہ خانہ سے جتنے صدور نے، وزیر اعظم نے، اکابرین نے، ان کے بچوں نے 47 سے جو لیے ہیں وہ ذرا فہرست بھی آپ کے پاس میسر آنی چاہیے۔ ان کو حکم دیں نیب کو، کیونکہ نیب نے وہ اخفاء کیے ہیں۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے تاریخ میں جس پر توشہ خانہ کا مقدمہ بنا ہے۔ کیا باقی وزرائے اعظم اور صدور اور ان کے بچے وہ کوئی آسمانی مخلوق تھے کہ وہ اس سے مستثنا ہیں، اور صرف ایک سنگل آؤٹ عمران خان کو کیا گیا ہے؟ تو اس لیے ان کا بھی منگوائیے گا، اور وہ ضوابط اور قانون کی وہ منگوائیں تاکہ آپ کے سامنے آئے کہ سبھی اس طرح سے اسی پروسیس کے ذریعے اپریزر کے ذریعے اپنا قیمت دے کر، کم قیمت دے کر، ہم نے تو زیادہ قیمت دی ہے، کم قیمت دے کر تحائف لیتے رہے ہیں۔ تو اگر وہ لیتے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو آرٹیکل 25 میں سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا عمران خان کے اوپر کوئی ایسا نالش یا کیس نہیں بن سکتا ہے۔ وہ بھی کل کے لیے رکھا ہے انہوں نے، اور اس پر انشاءاللہ کل مزید بحث ہوگی، کیونکہ عماد یوسف کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے بڑا واضح کہا کہ یہ فرد جرم لگانا
کوئی مذاق نہیں ہے. اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کوئی جرم بنیاد بنتا بھی ہے کہ نہیں, کہ اس کو جو ہے فرد جرم انڈائٹمنٹ کیا جائے, فرد جرم لگا کر اس کا ٹرائل کیا جائے. اس لیے اگر نہیں بنتا تو اس کو فوراً ختم ہو کر اس کو جو ہے وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے, اور نہ صرف اس کو مخلصی ہو بلکہ عدالت کا بھی جو ہے وقت کی جو ہے ضائع نہ ہو. سو یہ ہے کہ کل 12 بجے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کل کے لیے رکھا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھینک یو.